اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہمارا تیسرا لیسن شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو پچھلے دو لیسن میں ہم نے حمزہ واو لام تک پڑھ لیا تھا۔ تو آج کا جو مادہ ہے حمزہ واو ہا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں اور قرآن میں یہ کہاں استعمال ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آہی، اوہو، اویہی، اس سے جو لفظ بنتے ہیں آہی، اوہو، اویہی، یہ تمام کلمات شکایت اور درد کے وقت بولے جاتے ہیں۔ الاواہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تأوہ کرتا ہو۔ تأوہ کے معنی ہیں اوہ کہنا، یعنی حزن اور غم کا اظہار کرنا۔ اس کے معنی ہے حزن اور غم کا اظہار کرنا، آہیں بھرنا۔ لہٰذا اس سے مراد ہوتا ہے ایسا شخص جو بہت رقیق القلب ہو اور لوگوں کی حالت پر بہت زیادہ متاسف اور ان کا غم خوار ہو۔ تاج ویسے سمجھدار اور فقیہ کو بھی کہتے ہیں اور بہت دعائیں کرنے والے کو بھی۔ تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ لأواہ حلیم، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 114 میں یہ آیا ہے ان کے بارے میں، لأواہ حلیم، یعنی جس کے معنی ہے وہ بہت رحم دل اور غم خوار تھے، دوسروں کی مصیبت پر متاسف ہونے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراہیم لأواہ حلیم۔ تو یہاں پہ یہ لأواہ ان کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ وما کانا اور نہیں تھا استغفار ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدۃ اس وعدے کے تحت، وعدہا جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایاہ صرف اسی کے لیے، فلما پھر جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو اس پر، انہو کہ وہ، عدو للہ اللہ کا دشمن ہے۔ عدو بولتے ہیں دشمن کو، للہ اللہ کا۔ تبرأ وہ بیزار ہو گیا، تب جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تب وہ ان سے بیزار ہو گئے، منہ ان سے، ان بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، لأواہ نرم دل غم خوار، حلیم بردبار تھے۔ حلیم ہوتے برداشت کرنے والے، لأواہ نرم دل اور برداشت کرنے والے اور بردبار تھے۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ واو یا۔ اویت منزلی، یہاں تا کے پیش کے ساتھ آیا ہے۔ یہ واحد متکلم، ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اویت یعنی میں نے ایسا کیا، اویت منزلی میں اپنے گھر میں اترا، یا اس کی طرف لوٹا۔ تو اس مادے سے جو بھی الفاظ آتے ہیں اس سے پناہ لینا، ٹھکانہ پانا، اس طرح کے مطلب آتے ہیں۔ تو یہاں بھی ویسے ہی مطلب آیا کہ اویت منزلی، منزل بولتے ہیں گھر کو، منزلی میرا گھر، اویت میں اترا یعنی میں پہنچا، منزلی اپنے گھر میں، یا اس کی طرف لوٹا، یا اس میں رہا۔ تو رہا یعنی ٹھکانہ پایا، یا تو اس کے ایسے ہی میننگ آتے ہیں تمام، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ پانا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ یہیں سے اوا الیہ کے معنی ہے اس کی طرف جھکا اور مائل ہو گیا۔ اویت لہ مجھے اس پر رحم آ گیا،
اویت لہو، مجھے اس پر رحم آ گیا، یعنی رجعت الیہ بقلبی، میں اس کی طرف اپنے دل سے مائل ہوا۔ راغب، المأوا، اب یہ اس سے مل کر بنا ہے اس مادے سے ظرف زمان، ظرف مکان۔ یہاں پہ یہ اسم الظرف آیا ہے اور ظرف پھر آگے ظرف مکان اور ظرف زمان بنتا ہے، اور یہ اسی مادے کے پہلے اگر میم لگا دیا جائے زبر والا میم تو اس سے اسم الظرف بن جاتا ہے، اور اسم وہ پھر ظرف الزمان اور ظرف مکان میں بن جاتا ہے آگے۔ اگر اس سے کسی زمانے کی طرف اشارہ ہو تو وہ ظرف زمان کہلائے گا، اور اگر کسی جگہ کی طرف اشارہ ہو تو وہ ظرف مکان کہلائے گا۔ تو یہاں پہ جگہ کی طرف اشارہ ہے تو یہ ظرف مکان ہے۔ وہ جگہ جہاں کوئی چیز رات کو یا دن کو لوٹے، وہ جگہ جہاں اونٹ رات کو آرام کرنے کے لیے لوٹیں۔ الاویو کے جھنڈ میں اکٹھے رہنے والے پرندوں کو کہا جاتا ہے۔ المأوا، اس باغیچہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں رات گزاری جائے۔ اویتہ، میں نے اسے گھر میں اتارا۔ اویتہ، میں نے اسے گھر میں اتارا۔ اویتہ، میں نے اسے گھر میں اتارا۔ نیز دیکھیے عنوان سا واو یا، یعنی سا واو یا سے بھی کیسا مادہ آتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹھا ہو جانا، رحم اور ڈر کے ہیں۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، سآوی الی جبلی، میں پہاڑ کی طرف پناہ لینے کے لیے مراجعت کروں گا۔ سورۃ المومنون میں ہے اویناہما، ہم نے عیسیٰ اور مریم کو پناہ دی، یعنی اس کے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہوگا تو اس لیے یہ انہی ہما سے مراد عیسیٰ اور مریم ہیں۔ ہم نے عیسیٰ اور مریم کو پناہ دی۔ سورۃ احزاب میں ہے تأوی بمقابلہ ترجی آیا ہے، یعنی اپنے پاس جگہ دینا۔ سورۃ الانفال میں ہے فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ قرآن نے جنت کو المأوا کہا ہے، یعنی وہ مقام جہاں اس اطمینان سے رہا جائے گا کہ یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں، جہاں یہ خوف نہ ہو کہ کوئی اچک کر لے جائے گا۔ لیکن جہنم کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہاں اس کے معنی مطلق رہنے کی جگہ کے ہیں، اس لیے کہ مادہ کے اعتبار سے مأوا ہر منزل، مرجع یا مسکن کو کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 میں یہاں پہ آیا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سَنُلْقِي، عنقریب ہم ڈال دیں گے، فی میں، قلوبی دل، یہ قلبن کی جمع ہے یعنی تمام دلوں میں، یعنی تمام لوگوں کے دلوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب ہیبت، یعنی ان کے دلوں میں ہم ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکو، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا،
باللہ اللہ کے ساتھ، ما جس لم ینزل نہیں اتاری، بھی اس کی سلطانن کوئی سند، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، تو یہاں پہ وہ استعمال ہوا ہے ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین اور برا ہے مسوا ٹھکانہ، جو ہم پہلے دیکھے کہ ہم میم سا اور واو مادہ بھی دیکھیں گے، تو وہ مسوا یہاں پہ اسی صورت میں استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی بھی ہوتے ہیں ٹھکانہ۔ وبئس مثوا اور برا، بیسا کے معنی ہوتے ہیں برا، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا۔ تو مأوا اور مسوا ان دونوں کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ۔ یہاں پہ استعمال ہوا ہے مأوا، یہاں پہ استعمال ہوا مأوا ہم ان کا ٹھکانہ، اور مسوا ٹھکانہ، ان دونوں کے معنی ہے ٹھکانہ۔ مأوا اور مسوا ان دونوں کے معنی ہے ٹھکانہ۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ یا دال، ایت، آدھا یعیدو ایدن، آدھا یعیدو ایدن مضبوط اور قوی ہونا، سخت ہونا، العادو سختی اور قوت، یہی معنی العیدو کے ہیں، ذل ایدی صاحب قوت، ذا والا اور الایدی قوت، ذل ایدی قوت والا۔ ایدتن تائیدن کسی چیز کو بہت زیادہ تقویت دینا، الایادو جس چیز سے کسی کو تقویت دی جائے، مٹی جو خیمہ کے کنارے لگائی جائے تاکہ بارش کا پانی اس کے اندر نہ جائے، بلند ٹیلہ محکم پہاڑ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی قوت اور حفاظت کے ہوتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قرآن میں استعمال ہوا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے تقویت دی، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تقویت دی، بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے اسے تقویت دی، بِرُوحِ الْقُدُسِ روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے، اور یہاں ہو سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یہ سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 47 میں استعمال ہوا ہے۔ ہم نے اجرام فلکی کو بڑی قوت کے ساتھ بنایا ہے۔ ید یدن ہاتھ کی جمع ہے، دیکھیے عنوان یا دال یا، یعنی ایدی جو ہے یہ یدن کی جمع، یعنی اس کے معنی ہاتھ بھی ہے، قوت اور ہاتھ۔ والسماء اور آسمان، والسماء اور آسمان، بنینا بنایا ہم نے، ہا اسے، بِأَیْدٍ اپنے ہاتھوں سے، تو یہاں پہ ایدن کے معنی ہے ہاتھ۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ اور آسمان، بَنَيْنَاهَا بنایا ہم نے اس کو، بِأَيْدٍ اپنی قوت سے، اپنے ہاتھ سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں، موسعون وسعت دینے والے۔ اس کا مادہ ہے واو سین عین، واسعہ وسعت ہونا، واسعہ وسعت ہونا، اور موسعون وسعت دینے والے، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں۔
نیکسٹ مادہ ہے حمزہ یا کاف. ایک. الایکو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے گھنے درختوں کا جھنڈ، وہ بن جس میں بیری وغیرہ کے درخت اگتے ہوں، درختوں کی کثرت، خواہ وہ کسی قسم کے درخت ہوں. ایکتن واحد ہے تاج. قرآن کریم میں اصحاب الایکتی سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 78 یعنی سورہ الحجر کی آیت نمبر 78 میں یہ استعمال ہوا ہے. اہل مدین کے لیے آیا ہے جو گھنے جنگلوں میں رہتے تھے. نیز دیکھیے عنوان اصحاب الایکتی. اصحاب الایکتی وہ قوم جس کی طرف حضرت شعیب مبعوث ہوئے تھے، اصحاب الایکتی کے نام سے پکاری گئی ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے عنوان شعیب. تو ایکا کے معنی ہوتے ہیں بن، جنگل، درختوں کا جھنڈ. تو یہاں پہ استعمال ہوا سورہ الحجر کی آیت نمبر 78. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. وَإِن اور تحقیق کان تھے اصحاب الایکتی ایکا والے یعنی بن والے یعنی قوم شعیب، لظالمین ظالم ظلم کرنے والے. نیکسٹ مادہ ہے حمزہ یا میم. الایام دھوئیں کو کہتے ہیں، اور آم ییہم آم ییم و یعوم ایامن کے معنی ہوتے ہیں اس نے شہد کا چھتا اتارنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو دھونی دی تاکہ مکھیاں اڑ جائیں اور چھتا خالی رہ جائے. اس سے الایمُ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو. اس کی جمع الایامہ ہے. عربوں میں محاورہ تھا کہ الحرب معیمۃ للنساء جس کے معنی ہے جنگ عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے. حرب بولتے ہیں جنگ کو. تاج و محیط و راغب قرآن کریم میں ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32. جو تم میں مجرد ہو خواہ عورتیں خواہ مرد، غیر شادی شدہ ہوں یا رنڈوے مرد اور بیوہ عورتیں. اس میں سب داخل ہیں. ابن فارس. تو جو ہم نے اوپر پڑھا تھا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ اس کے معنی ہے ان کی شادی کر دیا کرو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 32. جو تم میں مجرد ہو خواہ عورتیں خواہ مرد، غیر شادی شدہ ہوں یا رنڈوے مرد اور بیوہ عورتیں. اس میں سب داخل ہیں. ابن فارس. یعنی اس کا مطلب ہے ان کی شادی کر دو. فَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ ان کی شادی کر دو. اس سے واضح ہے کہ اسلامی معاشرہ کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسے حالات اور سہولتیں پیدا کریں جن میں افراد معاشرہ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النور کی آیت نمبر 32 ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنْكِحُوا اور تم نکاح کرو الایامہ بیوہ عورتیں منکم اپنے میں سے، والصالحین اور نیک من عبادکم اپنے غلام، وَإِمَائِكُمْ اور اپنی کنیزیں، ان یکونوا اگر وہ ہوں فقراء تنگ دست، یغنیہم اللہ انہیں غنی کر دے گا، انہیں امیر کر دے گا اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور علم والا ہے. نیکسٹ مادہ ہے حمزہ یا. آیتن یہ مؤنث ہے، تائے مربوطہ اس کے آگے لگا ہوا ہے. آیتن ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستہ کے نشانات کو آیتن کہتے ہیں. در حقیقت آیتن ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو کسی
جو کسی چھپی ہوئی شے کا لازمی خاصہ ہو، اور جب کوئی شخص اس ظاہری شے کا ادراک کر لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ شے کا ادراک یا اندازہ کر لیا ہے۔ راغب و تاج و محیط: خدا کی ذات انسانی ادراک کے احاطہ کے اندر نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اس لیے یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں، اور یہ وہ نشانات راہیں ہیں جس سے ہم اس منزل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں وحی خدا کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی آیات اللہ ہیں۔ قرآن کریم میں ہر ٹکڑے کو آیاتن کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کو آیاتن کہتے ہیں، اس اعتبار سے پیغام رسالتن کو بھی آیاتن کہتے ہیں۔ لین حتیٰ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم قانون خداوندی کا احترام کرتے ہو یا نہیں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس اونٹنی کو کھلا چھوڑتا ہوں۔ اگر تم نے اس کی باری پر اسے پانی پینے دیا تو سمجھ لیا جائے گا کہ تم قانون خداوندی کا پاس رکھتے ہو، اور اگر تم نے اسے روکا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ تم اس قانون کا کوئی پاس نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اس اونٹنی کو آیتن کہا گیا۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اس سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 73 میں آیا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی آیۃ للعالمین کہا گیا ہے۔ سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اس غیر مرئی حقیقت کی نشانی تھی جو قوم قانون خداوندی کا اتباع کرے گی وہ خطرات سے محفوظ رہے گی۔ قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا اللیل والنہار آیتین، یہ اس کا تثنیہ استعمال ہوا ہے کیونکہ پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہوا، لیل اور نہار یعنی دن اور رات میں۔ انہی فکری دلائل کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان سے انسان فکری طور پر اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ کائنات جامد سٹیٹک نہیں، رکی ہوئی نہیں، بلکہ متحرک ڈائنامک ہے، یعنی حرکت کر رہی ہے۔ سورۃ الشورى میں آیتن کا لفظ اس عمارت وغیرہ کے لیے استعمال ہوا ہے جسے کسی کی یادگار میموریل کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ تو آیتن کے معنی ہے نشانی۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ ہا لام۔ اہلن، صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے معنی عبرانی زبان میں خیمہ کے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوا وہ لوگ جو ایک خیمہ میں رہتے ہوں۔ محیط، اس کے بعد راغب کے الفاظ ہیں، یہ لفظ ان لوگوں کے لیے بولا جانے لگا جو آپس میں نسب، دین یا پیشہ، مکان اور شہر میں مشترک ہوں۔ راغب عام طور پر اہل الرجل آدمی کے خاندان اور قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ اہل البیت گھر میں رہنے والے، اہل الرجل بیوی اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے۔ تاج اور راغب صاحب محیط نے اس لفظ کے متعدد معنی درج کیے ہیں، پھر ابو حنیفہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک اس سے بالخصوص بیوی مراد ہوتی ہے۔ اہلیون اس چوپایا کو کہتے ہیں جو مکانات سے مانوس ہو جائے، یعنی پالتو۔ بے شک قرآن کریم قرابت اور رشتہ داری کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے نزدیک انسانوں کی بنیادی تقسیم کا ایک ہی معیار ہے، یعنی کفر اور ایمان۔ آئیڈیالوجی: جو لوگ ایک دین کے رشتہ میں پروئے جائیں وہ ایک گروہ، جماعت اور قوم کے افراد، لہٰذا اپنے جو اس رشتہ سے باہر ہوں وہ دوسری جماعت اور قوم سے متعلق لہٰذا بیگانے ہیں۔ ان اپنوں میں سے جو قرابت دار ہوں وہ اس قرابت داری کی بنا پر قریبی ہو جاتے ہیں۔
لیکن اگر قرابت دار دین میں مشترک نہ ہو تو وہ اپنوں میں سے نہیں رہتے۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے حضرت نوح پر یہ کہہ کر منکشف کیا گیا تھا کہ تمہارا بیٹا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں استعمال ہوا ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں اہل کے معنی سزاوار، شایان شان ہیں۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ میم ام۔ یہ کوئی فعل یا اسم نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یا۔ حسب ذیل مثالوں سے اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 27۔ کیا پیدائش میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمان یا آسمانی کرے؟ دوسرا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم چاہے تم انہیں ڈراؤ، ام یا لم تنذرہم یا تم انہیں نہ ڈراؤ۔ یہ سورہ البقر کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا، ایسا کرو یا نہ کرو۔ تو ام کے معنی ہوتے ہیں یا، یہ زیادہ تر ایک شرط کے معنوں میں پایا جاتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ کل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہیں، الاعمیٰ اندھا، والبصیرہ اور آنکھوں والا یعنی دیکھنے والا، کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ تو ام کے معنی ہوتے ہیں یا۔